کہ اس آیت کی تفسیر میں کون سی آیت اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کی. امام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ ہے کہ جو آئمہ ہدا میں ہر ایک امام کو چھوڑ کر اپنی رائے کو اپنا دین قرار دے. آئمہ ہدا کو چھوڑ کر اپنی رائے کو اپنا دین قرار دے. اب بات واضح ہو گئی نا. راستے ہیں دو. ایک ہے امام کا راستہ جو امام کو مانتے ہیں اور امام کے حکم کو حجت سمجھتے ہیں. دوسرے امام کو چھوڑ کر رائے کی پیروی کرتے ہیں. پھر واضح بیان کر دوں. ایک وہ ہے جو حدیث کو حجت مانتے ہیں, حدیث کی پیروی کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو حدیث کو چھوڑ کر کسی کی رائے کو حجت مانتے ہیں. تو ہدایت کیا ہے؟ حدیث کی پیروی کرنا. گمراہی کیا ہے؟ کسی کی رائے کو حجت ماننا. اب بات واضح ہو گئی کہ روز اول سے دو فرقے چلے آ رہے ہیں. ایک ہے رائے والا فرقہ, ایک ہے اہل نظر کا فرقہ, ایک ہے قیاس کا فرقہ جس کا بانی شیطان ہے, جس کا بانی شیطان ہے. اور دوسرا ہے وحی والا فرقہ. پھر میں لفظوں کو دہراتا ہوں, جو نئے آئے ہیں وہ سنیں. دیکھیں, جب اللہ نے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا, جنہوں نے اس وحی کو تسلیم کیا وہ ہوا اللہ والا حزب, اللہ والا گروہ. اب حزب اللہ کہلانے سے کوئی حزب اللہ نہیں بنتا. حزب اللہ کہلانے سے کوئی حزب اللہ نہیں بنتا. قرآن میں ہے کہ وہ اللہ کا گروہ ہے. حزب کی معنی ہے گروہ, اللہ کا گروہ. آیہ ولایت سے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ, وہ جو اللہ اور رسول کو ولی مانتے ہیں, وہ جو اللہ اور رسول کو ولی مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں, وہی اللہ کا حزب ہے, اللہ کا حزب. ہتھیار اٹھانے سے کوئی حزب اللہ نہیں بنتا. ہتھیار اٹھانے سے کوئی حزب اللہ نہیں بنتا. نبی نے کہا اگر اے علی تو نہ ہوتا تو حزب اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. اے علی تو نہ ہوتا. امالی شیخ صدوق میں یہ حدیث پوری بڑی حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ اے علی اگر تو نہ ہوتا تو اللہ کے گروہ کی پہچان نہیں ہوتی. دیکھیں, ہتھیار اٹھانے سے حزب اللہ کی پہچان نہیں ہوتی, فوجیں جمع کرنے سے حزب اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. نبی نے کہا حزب اللہ کی پہچان علی سے ہوگی. جو دیکھو علی کی پیروی کر رہا ہے سمجھو یہ حزب اللہ ہے. جو دیکھو کہ علی کی پیروی کر رہا ہے سمجھو یہ حزب اللہ ہے. اور یہ جو فوجیں اکٹھے کر رہے ہیں, کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میسج دینا چاہتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں فلاں کے پیچھے چلو ہم حزب اللہ بن جائیں گے, امام نے تجھے کیا حکم دیا ہے اس دور میں؟ امام سے کبھی پوچھا مولا اس غیبت میں میرا فریضہ کیا ہے؟ اس غیبت میں میرا فریضہ کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے, لڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ باب الحوائج یہ بتا گیا ہے کہ امام کی اطاعت کس طرح ہے. اتنا ظلم تھا پھر بھی اجازت نہ ملی تو نہ لڑے. کوئی توجیہ پیش کی کہ مولا حسین مجھے بتا اتنا مسئلہ ہو گیا ہے, پانی لے کر جاؤں گا, یہ بڑا مسئلہ ہے. ابھی تو مزارات کی بات ہے نا, اب تب تو خود حسین کے جسم پر تیر چلنے تھے. تو
تو کیا کیا مولا عباس نے؟ جناب عباس نے یہ کہا کہ جب تک امام حکم نہ دیں گے، یہ تو سب شیعوں کو پتا ہے نا، مولا عباس لڑا کس لیے نا؟ اس لیے کہ امام کا حکم نہ ملا، امام کا حکم نہ ملا، لڑا نہیں۔ پھر ابھی مولا سے پوچھتے ہیں، مولا مختلف جھنڈے بن گئے ہیں، مختلف تنظیمیں ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے گروہ میں آ جا حزب اللہ بن جائے گا، کوئی کہتا ہے ہمارے پرچم کے نیچے آ جا تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ مولا ہم کس کے جھنڈے کے نیچے جائیں تاکہ ہمیں ہدایت بھی ملے اور گمراہی سے بھی بچے، گمراہی سے بھی بچے؟ تو امام نے درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ پوری ایک حدیث ہے، وہ پڑھ کر آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں یہ حقیقی ہدایت ہے، یہ حقیقی ہدایت ہے، تاکہ اس دور کا شیعہ کیا کرے، اس پر فریضہ کیا ہے۔ امام نے کہا، امام محمد باقر نے، امام نے کہا سرکار قائم آل محمد کے پرچم بلند ہونے سے پہلے، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کئی جھنڈے بلند ہوں گے، کئی جھنڈے بلند ہوں گے جن کا اٹھانے والا طاغوت ہوگا۔ امام زمانہ سے پہلے جو جہاد کی طرف بلائیں، جو لشکر کشی کرے، امام کہہ رہا ہے ان کو اٹھانے والا شیطان ہوگا، ان کو اٹھانے والا شیطان ہوگا۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ کون اٹھا رہا ہے، جو بھی تمہیں یہ دعوت دے کہ آؤ میری تنظیم میں شامل ہو جاؤ، ہم فلاں ملک کے خلاف لڑیں گے، ہم یہ دفاع کریں گے، ہم وہ دفاع کریں گے، سمجھ لینا کہ یہ شیطان ہے، تمہیں حزب اللہ سے بہکاتا ہے۔ تو امام نے کیا کہا؟ جو بھی غیبت کے زمانے میں جھنڈا اٹھائے اور پھر وہ جھنڈا اٹھا کر بلائے کہ آؤ میری تنظیم میں شامل ہو جاؤ، کہ ہم ایک گروہ بنائیں، پھر ہم لڑیں گے، اور خود کو وہ کیا کہتا ہے کہ میں حزب اللہ ہوں۔ ارے جو امام کے کلام کو ہی نہیں جانتا وہ حزب اللہ کیسے ہے؟ جو امام کے کلام کو نہیں جانتا وہ حزب اللہ کیسے ہے؟ امام نے کیا کہا کہ جو جھنڈا امام زمانہ کی غیبت کے ظہور سے پہلے بلند ہو اور اس کا اٹھانے والا طاغوت ہے، طاغوت کی معنی شیطان ہے، طاغوت معنی شیطان۔ اب امام سے پوچھا گیا کہ یہ مشرک ہے کیا؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مشرکین پہلے تھے، اب بھی کوئی مشرک ہے کیا؟ امام نے کہا قال من اشرک ما اماما امامتہ من عند اللہ من لیس امامت من اللہ کان مشرکن۔ جو امام منصوص، جو امام اللہ کی طرف سے نہ ہو اور خود کو امام کہلوائے، جو امام اللہ کی طرف سے نہ ہو اور خود کو امام کہلوائے، امام نے کہا وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقام میں شراکت کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کے مقام میں شراکت کرتا ہے۔ تو امام نے پھر کہا مولا
ایک بندہ آیا امام کے بزم میں، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، امام کے بزم میں آیا، مولا ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، روزے بھی بہت رکھتے ہیں، یعنی نیکی کے کام میں وہ زیادہ ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ تو امام نے کیا کہا؟ وہ زیادہ، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، جیسے ہی بندے نے بات کی تو امام کو جلال آیا، امام اٹھا، یعنی پہلے اس کے بعد ایسے اٹھا، امام نے کہا لا دین لمن دان بولایت امام جائر۔ اب اس کا ترجمہ سمجھیں، لا دین، کوئی دین نہیں ان کا، ان کی نمازوں سے دھوکہ نہیں کھانا، ان کی زکاتوں سے دھوکہ نہیں کھانا۔ لا دین لمن دان بولایت امام جائر لیس من اللہ، جو اللہ کی طرف سے امام نہ ہو اس کی ولایت کو ماننے والے کا نہ کوئی دین ہے نہ نماز ہے۔ اب مجھ سے پوچھو نا، ایک تو ہے 12 امام جو اللہ کی طرف سے ہے، جن کی ولایت ہے، اب یہ دوسرا کون سا امام ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ میری بھی ولایت ہے؟ ضرور امام نے کہا ہے تو کسی نے تو دعویٰ کی ہوگی نا کہ میرا حکم بھی رسول اللہ کی طرح ہے۔ لا دین لمن دان بولایت امام جائر لیس من اللہ ولا اتب علی من دان بولایت امام عدل، اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے جو امام عادل کی ولایت کا قائل ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا، مولا وہ نمازیں پڑھیں پھر بھی ان کی کاؤنٹ نہیں، ان کا دین ہی نہیں، اور یہ اگر نہ کریں پھر بھی یہ صحیح، مولا کیوں؟ تو کہا قلت لا دین لأولئک ولا اتب علی ہؤلاء، مولا ان کے لیے دین نہیں اور ان کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ مولا یہ کیا ہوا؟ امام نے کہا تو نے نہیں پڑھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ ولی الذین اخرجوا من الظلمات الی النور، اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ ولی ہے، جسے چاہتا ہے ظلم سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ظلم سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ تو امام نے یہ کہا کہ ان کے یہاں نور ہے، ان کے یہاں نور ہے، ان کے یہاں نور نہیں۔ ولایت علی وہ نور ہے جو یہاں بھی کام دیتا ہے، محشر میں بھی کام دیتا ہے، جو یہاں بھی دل کی بصیرت دیتا ہے، محشر میں بھی بصیرت دیتا ہے، جو یہاں بھی حق شناسی دیتا ہے، محشر میں بھی اپنے پرائے کو پہچانتا ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، ہدایت ہے ولایت علی، نور ہے ولایت علی، اور ولایت علی کے ہوتے ہوئے اب نبی کی حدیث پڑھو، نبی نے کہا جو علی سے محبت رکھتا ہوگا اس کے گناہ محبت علی اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سوکھے ہوئے درخت کے پتے کھا۔ اب دیکھیں یعنی یہ بات واضح ہوئی کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت شفا ہے، علی کی ولایت نور ہے، علی کی ولایت ہدایت ہے، علی کی ولایت زندگی ہے، علی کی ولایت طاقت ہے، علی کی ولایت حلالی اور حرامی ہونے کے لیے پہچان ہے،
علی کی ولایت حرامی اور حلالی ہونے کے لیے پہچان ہے. اب مجھے پریشانی ہوتی ہے, پتہ نہیں بندوں نے دوسری چیزیں حلالی اور حرامی کی پہچان کس طرح بنا لی ہے, جب نبی کی واضح حدیث ہے, کوئی سوراخ نہیں, کوئی جبل نہیں. نبی نے کہا یہ علی حلالی اور حرامی ہونے کی پہچان ہے, کوئی جبل نہیں. جانے ولایت علی حرامی اور حلالی کی پہچان ہے. کیوں, کیسے جو حلالی ہوگا وہ حرامی کے پاس نہیں بیٹھے گا, جو حلالی ہوگا حرامی کے پاس نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ایسی نجاست ہے جو مجھے بھی لے جائے گی. تو یہ جو شیطان ہے بڑا حرامی ہے, اور یہ جو شیطان ہے وہ روکتا ہے صراط مستقیم سے. یہ پچھلی مجالس جو ہے وہ اس میں نے بتا دیا ہے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پہ چلے نا ان کو بھٹکا دے, ان کو راستے سے ہٹا دے. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ جو ان کی پڑھی ہوئی نمازیں ہیں, جو ان کے رکھے ہوئے روزے ہیں, یہ راستے پر ہیں ہی نہیں. سب سے پہلے آپ ذی شعور بیٹھے ہیں, عقل مند ہیں, اگر کسی بندے کو منزل ہو کراچی یا منزل ہو سکھر کھیرپور, تو بندے بیٹھیں گے کہاں؟ اس گاڑی پر جو جاتی ہو کھیرپور. توجہ, یعنی سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ یہ راستہ جاتا کہاں ہے, یہ راستہ جاتا کہاں ہے. اگر کوئی بندہ کہے بڑی تیز گاڑی ہے اور گاڑی کسی دوسرے راستے پر جا رہی ہو, پھر کوئی عقل مند اس گاڑی پر بیٹھے گا؟ نہیں, کیونکہ چاہے کتنی بھی اس پہ اسپیڈ ہو پھر بھی وہ منزل تک نہیں پہنچے گی. جتنا اسپیڈ لگائے گی اتنا منزل سے دور ہوتی جائے گی. کیونکہ جنت ایک سمت کا نام ہے, جہنم دوسری سمت کا نام ہے. جانا جنت ہے اور سمت جہنم کی لگا لی ہے. جانا جنت ہے, بندے یہ کہتے ہمیں جنت چاہیے, ہمیں جنت میں جانا ہے. ابھی دل میں ارادہ یہ ہے کہ جانا جنت ہے اور راستے اس پر لگا ہے جو شیطان کا راستہ ہے. اگر جنت جانا ہے تو پہلے راستہ معلوم کر کہ جس راستے پر میں ہوں وہ راستہ جنت کو جاتا ہے یا نہیں, وہ راستہ جنت کو جاتا ہے یا نہیں. یاد رکھنا, علی اور حسین کے راستے کے سوا دوسرا کوئی راستہ اللہ نے بنایا ہی نہیں جو جنت کی طرف جاتا ہو. تو نبی نے یہ تو کہا تھا نا, حسن حسین جوانان جنت ہے, جنت ان کی جاگیر ہے, جنت ان کی جاگیر ہے. جو یا حسین سے روکتے ہیں وہ بھی دل میں یہ تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی جنت جائیں گے. ایسا اندھیر اللہ کے قانون میں نہیں ہو سکتا. اب قرآن پہ بھی ولایت علی کی ہے, قرآن پہ بھی ولایت علی کی ہے. یا آسان لفظ میں یہ کہوں, قرآن میراث ہے, علی وارث ہے. قرآن میراث ہے, علی وارث ہے. اب ولایت کی معنی یہ ہے مالک ہونا. قرآن میراث, علی وارث. جب میرے مولا حسن کو حکومت ملی, 6 مہینہ مولا حسن کو حکومت ملی تھی, سب سے پہلے جب مولا حسن منبر پر آئے تو مولا حسن نے خطبہ دیا. آپ درود پڑھے تو وہ میں خطبہ سناؤں.
امام نے کہا، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، راوی ہے اس میں آگے لفظ ہے مولا حسن منبر پر بیٹھے اور خطبہ دینے لگے، خطبے میں یہ کہا نحن حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا غالب گروہ ہے۔ اب حزب اللہ کون ہے؟ امام، جو امام کو مانے وہ حزب اللہ میں شامل، جو امام کو مانے۔ حزب اللہ کون ہے؟ امام۔ اگر وہ کوئی آج کہے کہ میں بھی حزب اللہ ہوں، ہم بھی حزب اللہ ہیں، تو ہم تو امام کو مانتے ہیں۔ امام نے کہا حزب اللہ ہم ہیں، نحن حزب اللہ الغالبون وعترۃ رسول اللہ الاقربون، اور ہم رسول کے قریبی عترت ہیں، اور ہم رسول کے قریبی عترت ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِ طَيِّبُونَ طَاہِرُونَ، اور ہم نبی کی پاک اہل بیت ہیں، ہم نبی کی پاک اہل بیت ہیں۔ وَعَهْدُ الثَّقَلَيْنِ الَّذِي خَلَّفَهُمَا رسول اللہ، اور جو رسول ثقلین چھوڑ کر گیا تھا، دو چیزیں چھوڑ کر گیا تھا، ان میں ایک امام کہہ رہا ہے ہم ہیں۔ اس امت کے نجات کے لیے جو نبی نے کہا نا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، امام کہہ رہا ہے ان میں ایک ہم ہیں، ایک ہم ہیں۔ وثانی کتاب اللہ ہے، اور دوسرا اللہ کا کتاب ہے، دوسرا اللہ کا کتاب ہے۔ وثانی کتاب اللہ ہے، فیہ تفصیل کل شیء، اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ اب امام کہہ رہا ہے قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جدید مسائل نہیں، اب میں مولا کی مانوں یا ملا کی، مگر یہ بات ہے امام نے الکافی میں یہ کہا کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے، مگر ہمارے سوا دوسرا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ہر شے دوسرا قرآن ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، جس میں ہر چیز کا بیان تفصیل سے موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے باطل اس میں آ نہیں سکتا، باطل اس میں آ نہیں سکتا، باطل اس میں آ نہیں سکتا۔ اور جس کے لیے میں نے خطبہ پڑھا ہے وہ جملہ سنیں، امام نے کہا اس کی تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر میں امام کہہ رہا ہے ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہی حقیقی معنی ہوگی جو ہم نے بتائی ہے، باقی خیالی ہوں گی، وہی حقیقی معنی ہوگی۔ تو اللہ نے کیا کہا اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی خیال کی پیروی کرتا ہے، خیال کی پیروی کرتا ہے۔ مولویوں تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، اتنی بڑی بڑی تفاسیر لکھ لی ہے، کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر نمونہ۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے علماء کی آراء اور خیال ہے۔ اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا، امام تو یہ کہا کہ قرآن کی تفسیر میں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، آپ اعتماد کرے ہیں اپنے علماء کے آراء پر، پھر آپ کا راستہ امام والا راستہ نہ ہوا نا، پھر آپ کا راستہ امام والا راستہ نہ ہوا نا۔ امام تو یہ کہہ رہا ہے جو حزب اللہ میں ہوں گے وہ قرآن بھی ہم سے لیں گے، جو حزب اللہ میں ہوں گے وہ قرآن بھی ہم سے لیں گے۔ امام نے کیا کہا؟ تفسیر قرآن میں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، تباہ تباہی کے بیان پر نہیں،
تباہی کے بیان پر نہیں، اگر اس کے بیان پر ایمان لاؤ گے پھر ایسی ہی تباہی آئے گی، پھر ایسی ہی تباہی آئے گی۔ نہیں، عقل مند مولا علی سے زیادہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ کامل العقل ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے چاہے جتنا بھی پڑھ لے پھر بھی قرآن کے رازوں کو نہیں جان سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے کہا ہم ہیں مستنبتون، یعنی قرآن سے استنباط کرنا ہمارا حق ہے۔ اب یہ استنباط کیا ہے، اس پہ وضاحت ہونی چاہیے۔ استنباط کی معنی ہے غیری جگہ سے کوئی چیز نکال کر باہر لانا، یہ ہے استنباط۔ مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، یہ قرآن گہرا اور عمیق ہے، گہرا اور عمیق ہے۔ یہ قرآن میں ہر شے ہے مگر یہ گہرا اور عمیق ہے۔ گہرا اور عمیق ہے، کس سے زیادہ؟ سمندر سے زیادہ، سمندر سے زیادہ گہرا اور عمیق ہے۔ اب اگر پانی ہو وہ صاف نہ ہو، اس سے کسی بندے کو کہیں کہ یہ ہیرا یا جواہر اس میں اندر ہے نکال کر لاؤ، تو وہ جیسے ارادہ کرے گا پتھر اٹھا کر لائے گا، کیونکہ پانی صاف نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ امام قرآن کی معنی اس طرح دیکھتا ہے جس طرح شفاف پانی کے اندر ہیرا موجود ہوتا ہے، امام سے غلطی نہیں ہوتی۔ عالم چاہے کتنا بھی پڑھ لے پھر بھی قرآن کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن کے بارے میں اہل بیت کے اوپر تفسیر میں اعتماد کیا جائے گا۔ امام نے کہا کیونکہ ہم اس کی تاویل، ہم اس کی تفسیر ظن و گمان کے تحت نہیں کرتے۔ تمہاری عالم میں اور امام میں یہ فرق ہے کہ تمہارا عالم جب قرآن کی تفسیر کرے گا اپنے خیال کے اوپر، شاید اس کی معنی یہ ہو سکتی ہے، شاید اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، مگر جب امام تفسیر کرے گا تو اسی معنی میں کرے گا جس میں اللہ نے نازل کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ مرضات اللہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، مرضات اللہ ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اس آیت میں اللہ کی مرضی کیا ہے۔ امام نے کہا ہم اس کے اطاعت نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی تفسیر یقین کے بنیادوں پر بیان کرتے ہیں، یقین کے بنیادوں پر۔ اب یقین کس میں ہے یہی سمجھنا ہے، یہی دین ہے۔ جس چیز میں یقین ہو وہی حق ہوتی ہے، جس چیز میں یقین ہو یعنی یقین آ جائے۔ اب یقین صرف اور صرف کلام الہی اور اہل بیت کے کلام میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ان کو منوایا ہے کہ نہ ان میں کوئی نقص ہے، نہ ان کے کلام میں کوئی نقص ہے، نہ ان جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ ان کے راستے میں کوئی نقص ہے۔ پہلے ان کی ہستیوں کو منوایا ہے، پھر ان کا کلام ہمارے اوپر حجت کیا ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے ہستیوں جیسی کوئی ہستی نہیں، تو ان کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں، یہی راہ ہدایت ہے۔ عزادارو، قرآن وہ کتاب ہے جس کی تفسیر حسین ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کی تفسیر حسین ہے۔ عزادارو،